السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مودودی پر کانگریسی فرقے کی طرف سے اعتراضات کے جائزے کے یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں مرشد سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی مشہور تصنیف قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کی ایک عبارت پر کانگریسی حضرات کی طرف سے اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ سورہ نصر کی بیسیکلی تفسیر ہے جو مولانا مودودی نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں کے آخری صفحہ 116 کے اوپر یہ موجود ہے۔ تو یہ آپ پڑھ لیں پوری تفسیر، یہ لکھا ہوا ہے۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے اور ویڈیو کی طوالت کم کرنے کے لیے میں صرف وہ آخری لائن ہی پڑھوں گا۔ نقص پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے، یہ تفسیر ہو رہی ہے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ لہذا اس کار حزین کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد و ثنا کرو اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانہ خدمت میں قرآن فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوں انہیں معاف فرما دیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خامیاں اور کوتاہیاں جو لفظ لکھا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خامیاں گنوائی ہیں، جبکہ اس کے اندر علمی خیانت کرتے ہوئے یہ علمی ڈاکو، یہ لفظ جو ہے سرزد ہو گئی ہوں احتمالی بات کی ہے، حتمی بات مولانا مودودی نے نہیں کی، احتمال۔ یہ پڑھ لیں، کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں، یہ کبھی آپ کو جملہ جب بھی یہ آپ کے سامنے بیان رکھے اور اسے کہیں۔ اب چلتے ہیں عقیدے کی کتاب کی طرف، کیا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ بنیادی بات یہ ہے شرح العقائد، یہ اناف کی عقیدے کی کتاب ہے امام تفتزانی رحمہ اللہ کی، جو 7ویں سال میں غالباً پڑھائی جاتی ہے۔ وفاق المدارس دیوبندی بریلوی اور جماعت اسلامی رابطۃ المدارس کے نصاب میں یہ شامل ہے، شرح العقائد۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 449۔ میں کتاب کی تفسیر آپ شخص زوم کر کے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کافی دلائل ہے، اس وجہ سے میں طوالت سے بچنے کے لیے ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ یہ جناب اس کے اوپر بالکل واضح لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں اور اختلاف صرف اس میں ہے کہ تعمدن کبائر کا امتناع دلیل نقلی ہے یا دلیل عقلی سے۔ بہرحال ساون تو اکثر لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا، بہرحال صغائر وہ جمہور کے نزدیک عمدن جائز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء سے یہ جو ہے صغائر وہ تو جمہور کے نزدیک عمدن جائز ہے، بالکل ان سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ یہ واضح لکھا ہوا ہے، بنیادی عقیدے کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ ان کی عقیدے کی کتاب ہے۔ یہ کبھی آپ کو عقیدے کی کتاب نہیں بتائیں گے، یہ جھوٹ بولیں گے، من گھڑت عقیدے بتائیں گے، لیکن آپ ان کو جب بھی یہ بات کریں کہ اپنی بنیادی عقیدے کی کتاب جو شرح العقائد ہے تم جو اپنے مدارس میں پڑھاتے ہو وہ ذرا سامنے لاؤ، تو اس کا یہ بالکل واضح آپ پڑھ لیں، بالکل یہ پورا صفحہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ یہ 12 وحی سے پہلے، کبیرہ کی صدور، یہ پہلے کی بات ہے، یہ جو پیچھے ہو رہی ہے یہ وحی کے بعد کی بات ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ بہرحال یہ آپ سارا پڑھ لیں، یہ بالکل اس میں کوئی ایسی اختلاف صرف اس میں ہے کہ تعمدن کبائر کا امتناع دلیل نقلی سے یا دلیل عقلی سے۔ بہرحال سہون تو اکثر لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، بہرحال صغائر وہ جمہور کے نزدیک عمدن جائز ہیں، جان بوجھ کے بھی کریں صغائر تو جائز ہے۔ تو یہ تو اعتباری بات کی ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے، یہ کیسے گستاخی ہوگی؟ آگے چلیں، یہ ہے ان کا کتاب، یہ شرح العقائد، اسی کا خلاصہ انہوں نے دیوبندیوں نے وفاق المدارس العربیہ، وفاق المدارس العربیہ کی سالانہ امتحان میں شرح العقائد کی 10 سالہ یہ انہوں نے تیار کیا طالب علموں کی تیاری کے لیے۔ اس کا صفحہ نمبر 184 ہے، اس کے اوپر بالکل وضاحت سے لکھتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام سے سہون کبائر کا صدور ہو سکتا ہے یا نہیں، اکثر کے نزدیک سہون کبائر کا ارتکاب جائز ہے۔ پڑھ لیں، بالکل واضح ہے۔ تو ان کے عقیدے کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ آگے چلیں، یہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ عبارت پہ جاتے ہیں کہ یہ عبارت کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ہے شیخ الہند محمود الحسن کی تفسیر عثمانی، اس میں شیخ الہند مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اس کی یہ اسی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی اسی آیت وسبح بحمد ربک واستغفر لکھتے ہیں اور گناہ بخشائیے۔ اب اس بات میں اعتراض بنتا ہے کہ کون سے گناہ تھے جو اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخشائیے؟ یہ سوال ان سے پوچھئے کہ بتاؤ وہ کون سے گناہ تھے، جو یہ گناہ بتائیں، جو تعویل یہ کریں وہی تعویل مولانا مودودی پر فٹ کر دیں۔ آگے چلیں، یہ ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، اپنی تفسیر معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 835 کے اوپر اسی آیت کا ترجمہ فسبح بحمد ربک واستغفر کی تفسیر میں لکھتے ہیں، معنی میں لکھتے ہیں خوبیاں اور گناہ بخشائیے، اور گناہ بخش رب کی خوبیاں اور گناہ بخشائیے اس سے، بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشائیے اس سے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں مولانا مفتی شفیع صاحب، اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے۔ کون سی مغفرت؟ کون سا گناہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے لکھا، ایک مولوی نے کہا ہے کہ بکواس، مولانا مودودی نے بکواس کی ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ بکواس ہے یا نہیں، یہ فتویٰ اس پر لگے گا کہ نہیں؟ آگے چلتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس ان کے مولوی کی تبیان الفرقان، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور تفسیر کمالین شرح اردو تفسیر جلالین، یہ ہے مفتی محمد حضرت مولانا مفتی محمد نعیم دیوبندی صاحب، استاد دارالعلوم دیوبند انڈیا کے ہے، اور یہ تفسیر جو ہے تفسیر کمالین، اس کی جو شرح اردو ہے تفسیر جلالین کی، یہ دارالرشاد مفتی تقی صاحب کے ادارے نے چھاپی ہے، بالکل واضح 2 ٹوک صفحہ نمبر 812 کے اوپر یہ لکھتے ہیں واستغفر، یعنی اس عظیم کام کے سر انجام دینے، یعنی فریضہ رسالت، عظیم کام کے سر انجام دینے میں ممکن ہے کوئی بھول
चूक हुई हो या इस काम में लगने की वजह से और खल्क की मशहूर होने की वजह से मशहूरियत हक के इनामात और जो फर्क पड़ा है वो भी तामील और इरशाद की हैसियत मशहूरियत हक भी है। तो हम कुछ ना कुछ इसमें तबीयत में तकद्दुर हुआ। ये सारा पढ़ने के बाद ये देखिए इसी अगले सफ़े पर बिल्कुल वाज़ह, यानी ये कहता है कि जो ये आपके जिम्मा काम था इसमें कोई भूल चूक हो गई हो, और आगे लिखते हैं और ए अल्लाह दुआ यानी करें, और बल्कि हमेशा इस ख्याल करना चाहिए कि जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सका, और उसे अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि उसके हक अदा करने में जो कोताही मुझसे हुई हो इसे दरगुजर फरमा, ये हकीर सी खिदमत कबूल फरमाइए, ये हजूर की मग़फ़िरत करने का मतलब इसकी तफसीर में लिखा है। लेकिन ये गुस्ताखी नहीं कहलाएगी क्योंकि ये मौलाना मदूदी ने नहीं लिखी, जो बंदी आलिम ने लिखी है। आगे चलिए, ये एक और है तफसीर तिबियानुल कुरान। तिबियानुल कुरान, इसकी तफसीर के अंदर ये इसका सफा नंबर है, ये मौलाना अब्दुल मजीद लुधानवी साहब जो अमीर मरकजी थे आलमी मजलिस खत्म नबूवत के, शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया करोड़ पक्का, ये अपनी तफसीर के अंदर सफा नंबर 420 के ऊपर लिखते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कि जिस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम पेट में चले गए मछली के और होश हवास कायम है तो फौरन समझ गए कि ये मुझसे लग़ज़िश हुई, अल्लाह की तरफ से गिरफ्त में आ गया, अपनी कुताही का एहसास हो गया, तो तारीकियों में अपनी कुताही का एहसास हो गया। आप याद रखें, ये कांग्रेसी मौलवी सैयद मदूदी की जिस इबारत पर गुस्ताखी का फतवा लगाएं 70% वो इबारात इनके अपने अकाबिरीन की निकलेगी, बाकी 30% इबारात वो लाजमी इन्होंने सियाक और सबाक से काटी होंगी। जैसे कि ये मौलवी डंडी मारते हैं इस इबारत में, ये जो कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें किताब है इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि ये एहतमाली बात उन्होंने की है मौलाना मदूदी ने, लेकिन ये आपको कभी नहीं बताएंगे एहतमाली बात, बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है एहतमाल, यानी खामियां और कुताही मुझसे सरजद हो गई हो, हुई नहीं हो गई हो, लेकिन ये बात आपको नहीं बताएंगे। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे नए इतराजात की हकीकत बताने के लिए आपको इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।